ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں یہ کتاب ہے. اچھا یہ کتاب ہے، ہم نے کتنے الفاظ بولے؟ 3. یہ کتاب ہے، اس میں سے یہ بتا رہا ہے کہ مجھے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے. کتاب وہ چیز ہے جس کی جانب اشارہ کرنا ہے. اور ہے کیا ہے؟ ہے اصل میں یہ اور کتاب کے تعلق کو بیان کر رہا ہے. اس کو فنی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ اس میں اشارہ اور اس کے مشار الیہ کا اسناد بیان کر رہا ہے. اب سمجھ شریف میں آیا؟ بھائی تعلق بیان کر رہا ہے. وہ میرے استاد مولانا امین حسن اصلاحی صاحب بیمار ہو گئے تو میں ڈاکٹر کو لے کے گیا ان کے پاس. تو اب ڈاکٹر صاحب جو بیچارے تو ڈاکٹری صاحب تھے نا، جو آج کل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ مولانا کیا مسئلہ ہوا؟ تو بہت اطمینان سے کرسی بیٹھے، انہوں نے کہا دیکھیے کل شام کچھ امتلاع کی کیفیت ہو گئی، پھر استفراغ ہو گیا، اب پاؤں میں آماس محسوس ہو رہا ہے. حادثہ ہو گیا نا. یعنی مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ مجھے کچھ متلی کی کیفیت ہوئی، پھر قے آ گئی اور اب پاؤں میں سوجن محسوس ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کہیں گے کہ یہ کیوں بول رہی ہے اردو زبان؟ آپ آج کے زمانے میں بے تکلف میڈیکل کی اصطلاحات میں گفتگو کرتے ہیں نا. انگریزی زبان کی جو اصطلاحات ہیں کسی بیماری کو بیان کرنے کے لیے وہ بے تکلف استعمال کرتے ہیں نا. یہ اصل میں طبی زبان ہے جس میں بیماری بیان ہونی چاہیے. یعنی بیماری بیان کرنے کا یہ طریقہ دور جدید کا طریقہ ہے کہ کیا آ گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ کچھ امتلاع کی کیفیت محسوس ہوئی، پھر استفراغ ہو گیا، پاؤں میں آماس محسوس ہوتا ہے. مسئلہ ہو گیا. تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو طریقہ ہے کسی بات کو بیان کرنے کا کہ آپ اس کو سمو دیتے ہیں چند حرفوں میں، چند لفظوں کے اندر اس کو سمو دیتے ہیں. یہ عربی میں جب آپ بیان کریں گے تو آپ نے کیا کیا؟ وہ اسناد تھا نا، یہ کتاب ہے. عربی زبان جو ہے یہ کسی ہے کو گوارا نہیں کرے گی، وہ کہے گی ھذا کتاب. یعنی اس نے یہ کے لیے لفظ بولا ہے، کتاب کے لیے لفظ بولا ہے. دونوں لفظوں کی پلیسمنٹ سے خود بخود ہے کا مفہوم ادا ہو گیا. ہونا یہ چاہیے نا. آپ انگریزی بولیں دس از اے بک بولیں گے نا، تو دس بھی بولیں گے، از بھی بولیں گے، یہ بھی بولیں گے، بک بھی بولیں گے. تو اتنے الفاظ میں آپ ادا کریں گے اس کو. عربی اس کو اس طرح ھذا کتاب. یعنی یہ تو اب بھی یہی صورتحال ہے. میں نے صرف مثال اس لیے دی کہ آج کی زبان سے اس کی مثال دے دوں. اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو لفظ آپ نے بولا ھذا کتاب، یہ ایک جملہ بن گیا نا، یہ کتاب ہے. اس کو آپ نے ایک کلام کے اندر رکھ دیا اس جملے کو. تو فنی اصطلاح میں اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ اسمیہ ہے. یعنی جملے کی بڑی 2 کیٹیگریز، جملہ سمجھتے ہیں نا سینٹنس، جملے کی 2 بڑی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا. ایک فعلیہ ہوتا ہے جس میں فعل استعمال ہوتے ہیں. وہ گیا، یہ جملہ فعلیہ ہے. میں جاتا ہوں، یہ جملہ فعلیہ ہے. تم آتے ہو، یہ جملہ فعلیہ ہے. یہ کتاب ہے، جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ تو میرا خیال یہ ہے کہ پڑھا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، اگر اس عمر تک پہنچتے پہنچتے یاد رہ گیا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اب جملہ اسمیہ کو، جملہ اسمیہ جب آپ بولتے ہیں تو دیکھیے میں جاتا ہوں، تو یہ اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ زمانہ. کون سا زمانہ ہے؟ حال. میں جاتا ہوں. میں گیا، اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. ٹینسز ہے نا انگریزی کے جیسے بولتے ہیں، تو ان میں زمانہ پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے مصدر کو کہتے ہیں نا انفینیٹو موڈ ہے اس کا. مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے سے خالی ہے. جانا، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. آنا، کھانا. لیکن جیسے ہی آپ اس کو فعل میں بدلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ گیا، اب یہ ماضی ہے. وہ جائے گا، یہ اب مستقبل ہے. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. اس کے اندر جو قرآن کی عربی، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا کیونکہ ہے نہیں ہے نا. تو آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ کتاب ہے، یہ کتاب تھی، یہ کتاب ہوگی. اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہے یا تھی یا ہوگی؟ کیسے معلوم ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کیسے معلوم ہوتا ہے. یہ سورہ نور نکالیے آپ. میرا خیال ہے اگر میں بھول نہیں رہا، شہزاد صاحب کو یاد ہو 24ویں سورہ ہے،
24. یہ دیکھیے آیت ہے 26 26 نمبر آیت، 24 میں سورہ 26 نمبر آیت ہے. اس میں اسمیہ جملے ہیں، ایسے ہیں: الخبیثات للخبیثین، بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور بدکار عورتوں کے لیے بدکار مرد ہیں، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی دنیا میں ہیں. یہاں تو نوح کے گھر میں اور فرعون کے گھر میں ایسا تو نہیں ہوتا تھا. تو یہ کیا مطلب ہے؟ اچھا دیکھیے میں تھوڑی تبدیلی کر رہا ہوں. بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے ہوں گی. کب ہوں گی؟ قیامت میں. ٹھیک ہو گیا نا بھائی، وہاں تو ہوں گی. نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں ہوں گی. اس سے آپ اپنے مستقبل کا اندازہ کر لیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہے، اگر آپ اس زبان کے اس پہلو سے واقف نہیں ہیں کہ اس کا قدیم عربی زبان میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، یہ طریقہ اب نہیں اختیار کیا جاتا. اس کا کوئی زمانہ نہیں ہوتا. وہ زمانہ ہمیشہ سیاق و سباق سے طے کیا جاتا ہے. کیسے طے کیا جاتا ہے؟ یعنی بات کیا چل رہی ہے. یہ ہو سکتا ہے جی. کس چیز کی؟ مطلب اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ بدکار مرد اور عورتیں جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور نیکوکار مرد اور عورتیں جنت میں اکٹھی کر دی جائیں گی. جی وہ آپ لے جائیے. تو یہ قیامت میں ہوگا. قیامت میں ہوگا، ہونا چاہیے. عقل یہی کہتی ہے، قرآن کا استدلال یہی کہتا ہے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مثال کے طور پر ایک آسیہ ہیں، صحیح، فرعون کی بیوی ہے، تو وہ فرعون کے پاس تو نہیں ہوگی نا، اور فرعون آسیہ کے پاس نہیں ہوگا. وہاں یہی ہونا چاہیے، یہاں تو تھا. اچھا اب آپ اس اسلوب سے واقف نہیں ہیں. آپ واقف نہیں ہیں تو بس ٹھیک ہے، تفسیری کتابیں نکال کے دیکھ لیجیے یہاں کیا ہوا ہے. یعنی لوگ چونکہ عام طور پر واقف نہیں ہیں تو یہ مصیبت واقع ہو گئی، پڑ گئی کہ اب کیا کیا جائے. یہ پھر وہی چیز ہے کہ ایک خاص طرح کا اجمال یا ایجاز ہوتا ہے اس زبان میں کہ یہ اب پسند نہیں کیا جاتا کہ جملہ اسمیہ میں زمانہ ڈالا جائے. ہم ڈالتے ہیں، ہم اپنی اردو زبان میں ڈالتے ہیں، انگریزی میں ڈالتے ہیں. اب جو عربی ہے کہ بلکہ اس کے بعد جو 100-150 سال کے بعد کی عربی، اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ زمانے کو اس کے اندر ڈالتے ہیں، جملے کے اندر، تب سمجھ میں آتا ہے نا. یہاں نہیں ہوتا. یہاں یہ آپ طے کرتے ہیں کہ اصل میں زمانہ کون سا ہے. زمانہ سمجھ گئے نا اب آپ؟ یعنی لفظ میں زمانہ نہیں ہے. الخبیثات للخبیثین، بس وہی ھذا کتاب، اتنا ہی. اس کے اندر اب کیا چیز پیدا کرنی ہے زمانے کے لحاظ سے، یہ سیاق سباق کانٹیکسٹ بتائے گا کیا پیدا کرنی ہے. اچھا اب آپ اس بات سے واقف ہی نہیں ہیں کہ جملہ اسمیہ کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، تو ہر جگہ اس کو ترجمہ ہے کرتے جائیں گے، اس کے نتیجے میں ہے ہو جائے گی بے شمار جگہوں پر. یہ جو مسئلہ ہے یہ گویا میں نے لفظ کے اجمال کی آپ کو، جملے کے اجمال کی آپ کو مثال دی. یعنی جملہ ایسے بناتی ہے یہ قدیم زبان کہ اگر آپ اس کے اس طریقے سے واقف نہیں ہیں تو سوالات میں بڑے مسائل ہو جائیں گے اور اسمیہ جملوں میں بڑے مسائل ہو جائیں گے. اچھا یہ دو مثالیں بات سمجھانے کے لیے دی ہیں. ایسی بہت سی اور چیزیں ہیں جو جملے کی کنسٹرکشن میں اس زبان کی خاص چیزیں. مثلا جو آخری صورتوں میں ایک جملہ ہے ما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا
کبھی آپ اس کو پڑھیے، اور تدبر قرآن میں مولانا امین احسن اصلاحی نے جیسے اس کو سمجھا ہے جملے کو، اس کو بھی پڑھیے، میرا خیال ہے وہی سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی اس زبان کے وہ کتنے بڑے عالم تھے، اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ما لأحد عندہ من نعمت تجزا، یہ بھی اسی کنسٹرکشن کا مسئلہ ہے کہ جو اس زبان کی خاص کنسٹرکشن ہے، آپ اگر اس سے واقف نہیں ہیں تو یہ جملہ کسی طرف سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یعنی ایسا الٹا سیدھا ہوا ہے کہ بس پڑھے رہے اس کو، لیکن وہ ذرا زیادہ ٹیکنیکل چیز ہے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کبھی جن لوگوں کو ذوق ہے وہ اس کو پڑھیں جا کے، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے۔ ما لأحد عندہ من نعمت تجزا کس سورہ میں؟ سورہ اللیل۔ نمبر بھی یاد ہوگا آپ کو، غلط، ان کو ایسی چیزیں بہت یاد ہوتی ہیں۔ تو یہ میں نے جو بات واضح کرنے کی کوشش کی دوسری کیٹیگری میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو قدیم زبان ہے یہ اپنے اندر ایجاز یا اجمال کے بعض ایسے اسلوب رکھتی ہے کہ جس کے نتیجے میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ یعنی اب جو آدمی اس کو نہیں جانتا وہ اس کے اوپر ایک فلسفہ پورا بیان کرے گا کہ کیسے بدکار عورتیں دنیا میں بھی بدکار مردوں کے لیے، یعنی اس سے ایسے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ حالانکہ وہ زبان کا سادہ سا اصول ہے کہ وہاں پہ، اور آپ آگے کی آیت پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ سیاق و سباق میں بالکل متعین ہے کہ اس کا زمانہ یہ نہیں ہے، وہ اصل میں آگے کی بات ہے۔ اچھا، میں اسی دیکھیے ایک اور آپ کو بڑی سادہ سی مثال دوں۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ آتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اچھا، یہ تو مطابق واقعہ نہیں، یعنی انسان کی زندگی کا تو حال یہ ہے کہ زندگی کیا ہے؟ حسرتوں کا مزار یا پھر اندیشہ ہے دور و دراز، یہی ہے۔ یعنی زندگی تو ہے ہی یہی کہ یا تو آپ اس صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں کہ کاش ایسا کیا ہوتا، کاش ایسا ہوا ہوتا، اور یا اس میں ہوتا ہے کاش ایسا ہو جائے۔ یہی زندگی ہے ساری کی ساری، کچھ ماضی کے پچھتاوے ہیں، کچھ مستقبل کے اندیشے ہیں، انہی میں آدمی زندگی بسر کرتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ جو ہے ان سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے ختم ہو جاتی؟ تو یہ اصل میں دیکھیے بات کیا ہے، یہاں یہ ہے کہ جملے دو ہیں، ایک فعلیہ ہے اور ایک اسمیہ ہے۔ تو جو فعلیہ جملہ ہے اس میں بھی وہی، خیر وہ چیز تو ابھی تک اس زبان میں چلی آ رہی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ جو اس میں حال کا فعل ہوتا ہے، جیسے وہ جاتا ہے، یہ اصل میں فعل ایک ہی ہوتا ہے، جاتا ہے اور جائے گا کے دونوں معنوں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یحزنون تو آسانی سے چلا جائے گا کیونکہ وہ فعل ہے، وہ چلا جائے گا، وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ لا خوفن نے مسئلہ پیدا کیا نا، تو وہ اسمیہ ہے، اس کو ہی بدل دیں اسی میں، کہ نہ انہیں وہاں قیامت میں کوئی، اہل ایمان کو نہ قیامت میں کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا نہ ماضی کا غم، تو پھر آپ اطمینان سے یہاں غمزدہ رہیں، ورنہ تو مصیبت پڑ جائے گی۔ آدمی کو ذرا غم لائق ہوا تو سوچے گا میں تو ایمان سے خالی ہو گیا ہوں، اس لیے کہ صاحب ایمان آدمی جو ہے اس کے اندر تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو مستقبل کے اندیشے اور ماضی کے پچھتاوے، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ حسرتوں کا مزار یا پھر اندیشہ ہے دور و دراز۔ جب یہ ختم ہو جائے گی تو جنت کی زندگی کیا ہے؟ اس کو قرآن ایک لفظ پہ بیان کرتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ یہی اس زندگی کی بہترین تعبیر ہے۔ لیکن اگر آپ اس اسلوب سے واقف نہیں ہیں تو اس میں سے اولیاء نکلیں گے، اولیاء سے تصوف نکلے گا، پھر وہ غم اور خوف سے بالاتر ہو جائیں گے، اور آپ ساری زندگی اسی مصیبت میں رہیں گے کہ میں کیوں غم کرتا ہوں اور کیوں خوف میں مبتلا ہوتا ہوں، اور جتنا مرضی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اولیاء اللہ تو بن نہیں سکیں۔ تو یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی اس کی کہ اس زبان میں کیسے جملے کی جو کنسٹرکشن ہے وہ اپنے ایجاز کی وجہ سے زمانے سے خالی ہوتی ہے، اسمیہ جملوں میں خاص طور پر۔ جملے دونوں طرح کے بنیں گے، فعلیہ میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اس میں بھی مسئلے ہوتے ہیں لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ جو فعلیہ جملہ ہے اس میں تو اب تک جو زبان بولی جا رہی ہے اس میں خاص طور پر حال والے جملوں میں حال اور مستقبل دونوں کو اکٹھا مانتے ہیں، اب بھی یہ چیز چلی آ رہی ہے، اگرچہ اب لکھنے والے عام طور پر اس کے لیے بعض الفاظ لاتے ہیں جس سے وہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے، لیکن قدیم عربی میں کوئی اس کا سوال نہیں۔